اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ عبادت مجبور اور مسرور ہو کر کرنے پر بات لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسلمانوں، اللہ کرے کہ بات سنسر کر دو، آپ سنیں تو اپنی زبان سے دوسروں کو سنا دو۔ ایسی اندر کی درد بھری باتیں میں چاہتا ہوں کہ کوئی اسلام کا دشمن نہ سنے، ورنہ ڈوبنے کے لیے باہر کے تالاب کی نہیں، خود کا پسینہ کافی ہو جائے گا۔ مرنے کے لیے درختوں کی اور رسیوں کی اور پھانسیوں کی، چاقوؤں کی اور دوسرے ہتھیارات کی ضرورت نہیں۔ ہماری حالتوں پر جب دشمن تالیاں بجائیں گے تو ہماری شرمندگی ہمارے موت کے لیے کافی ہے۔ ہم نے عبادت کو بھی مذاق بنایا، محبت کو بھی مذاق بنایا، مساجد کو مذاق بنایا، مدارس کو مذاق بنایا، خانقاہوں کو مذاق بنایا، اوقاف کو مذاق بنایا، امانتوں کو مذاق بنایا، شرم اور حیا کو مذاق بنایا۔ مجھے معاف فرما دے میرے دوستو، انک میت و انہم میتون کی تفسیر بن کر عرض کر رہا ہوں۔ ہم نے کعبۃ اللہ کو بھی مذاق بنایا تو گنبد خضرا کو بھی مذاق بنایا۔ سچے عاشقان رسول کے علاوہ پوائنٹ نوٹ کرو، بات کو غور سے سنو۔ سچے عاشقان رسول مطلب سچے عاشقان رسول کا کیا ہے؟ ترجمہ کیا ہے سچے عاشقان رسول کا؟ سچے عاشقان رسول کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل اور مکمل اور مضبوط ہو، اس کا یقین کامل اور مکمل ہو، وہ 5 وقت کا پابند نماز اور صلاۃ ہو، اس کے چہرے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، اس کے آنکھوں میں حیا ہو، اس کے زبان میں صداقت ہو، اس کے کان گانے بجانے سے محفوظ ہو، اس کا ایک ایک لقمہ نہیں ایک ایک دانہ حلال کا ہو، اور وہ درود کا عاشق ہو، وہ قرآن پڑھنے والا ہو، وہ نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرتا ہو، چاہے وہ سنت دستر کی ہو، چاہے وہ سنت بستر کی ہو، چاہے وہ سنت گھر کی ہو، چاہے وہ سنت لباس کی ہو، چاہے وہ سنت دیگر اعمال و افعال کی ہو، وہی سچا عاشق رسول ہے۔ اس سچے عاشق رسول کو جائز ہے نبی کے شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو اسے غصہ آ جائے، کعبے کے نام پر کوئی گستاخی کرتا ہے غصہ آ جائے، گنبد خضرا کے شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے غصہ آ جائے۔ سچے عاشقان رسول کے علاوہ اگر کوئی اور ہے اور اس کے سامنے کعبے کا مذاق ہو رہا ہے، گنبد خضرا کا مذاق ہو رہا ہے، سنت مصطفیٰ کا مذاق ہو رہا ہے، سنتوں کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہے، تو اسے کسی قسم کا غصہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ دشمن جتنا کرتے ہیں اس وقت تو اس سے زیادہ نبی کے نام لینے والے جاہل کر رہے ہیں۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ دشمن جتنا کر رہے ہیں اس سے زیادہ شریعت کی دھجیاں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے
جاہل مطلق کر رہے ہیں، جن کو الف با تک کی پہچان نہیں ہے۔ انہوں نے اسلام کو صرف ٹوپی سمجھا ہے، جھنڈے کو اسلام سمجھا ہے، کٹ آؤٹ کو اسلام سمجھا ہے، گھروں کے اندر قرآن پاک رکھنے کو اسلام سمجھا ہے، اور ان کی ختنہ کو انہوں نے اسلام سمجھا ہے، مسجد میں نکاح اور دفتر کے دستخط کو انہوں نے اسلام سمجھا ہے، وقت پڑھنے اور سہولت کے مطابق مسجد کے آنے جانے کو اسلام سمجھا ہے۔ ایسے جاہلوں سے جتنا اس وقت اسلام بدنام ہو رہا ہے، میں سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں کہ پرانی دشمنی جو اس وقت تک اب تک اسرائیل کر رہا ہے، اس کی دشمنی سے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچا، امریکہ کی دشمنی سے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچا، اسرائیل کی دشمنی سے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچا، جاپان و چائنا، آسٹریلیا اور دیگر یورپی ممالک کی دشمنی سے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچا۔ کٹ کر دے بات کو، کٹ کر دے بات کو، اتنے بڑے مجمع کو یہ عاجز اپنی آواز سنا نہیں سکتا، مائک کا سہارا لے رہا ہوں، کٹ کر دے اس بات کو، شرم آتی ہے کہتے ہوئے۔ آر ایس ایس کی دشمنی سے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا کہ نبی کا نام لے کر جھوٹی محبتوں کا اظہار کرنے والے مکار، جاہل، دھوکے باز، غدار جاہلوں سے آج اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ علامہ اقبال کے قبر کو نور سے منور فرمائے۔ دوستو، میں بدنام زمانہ ہوں اور ڈنکے کی چوٹ میں صاف صاف کہتا ہوں، اس وقت قوم کا جو حال ہے دینی اعتبار سے، اس وقت کے نوجوانوں کی جو حالت ہے دینی اعتبار سے، اس کے ذمہ دار اور ان غلطیوں کے ذمہ دار میں صاف صاف کہوں گا، اس قسم کے جلسے اور جلوس کرنے والے ذمہ دار اور مساجد کے ذمہ دار ہی ان کی آزادی کے ذمہ دار ہیں۔ علامہ اقبال کے قبر کو نور سے منور فرمائے۔ کیا نگاہ ولایت تھی، کیا فراست تھی۔ علامہ اقبال نے شکوہ جواب شکوہ میں ہماری ان حالتوں کو پیش کر دیا، فرمایا عرض ہے شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ توجہ چاہتا ہوں شریف صاحب، دیگر حضرات جو اردو اچھا سمجھتے ہیں وہ اشعار سے ڈائریکٹ سمجھ جائے، جو سمجھتے نہیں اس عاجز کو انشاءاللہ تعالی سمجھانے کا موقع دے۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، دنیا میں چرچا ہے مسلمان برباد ہو گئے، مسلمان برباد ہو گئے۔ دوستو ضمیر ہے، غیرت ہے، عقل ہے، سمجھ ہے، دانائی ہے، فہم ہے، فراست ہے۔ کانوں میں اذان پڑی گئی، اللہ رسول کی تھوڑی بہت پہچان ہے، آخرت پر ایمان ہے۔ ان اشعار کی تشریح سنو۔ آج ہندوستان ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو، جزیرۃ العرب ہو، دیگر اسلامی ممالک ہو یا دوسرے یورپی ممالک
ممالک ہو جہاں کے مسلمان تمام کے زبانوں میں ایک ہی چرچا ہے، ایک ہی چرچا، آخر مسلمان اتنا ذلیل کیوں، مسلمان اتنا نابود کیوں، مسلمان اتنا برباد کیوں، مسلمان کی یہ حالت کیوں ہو رہی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، آسمان سے فرشتے کیوں نہیں اتر رہے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، جبرائیل کو کیوں اتارا نہیں جا رہا ہے، میکائیل کو کیوں اتارا نہیں جا رہا ہے، اسرائیل تو اتارے جا رہے ہیں، اسی لیے تو ٹکٹیں کٹتی جا رہی ہے، دوسرے اور فتح اور کامرانیاں کیوں نہیں آ رہی ہے۔ یہ جو چرچے ہیں نا، جو ہماری زبانوں میں، ہم جیسے گنہگاروں کی زبانوں میں، بد عملوں کی زبانوں میں، شریعت کا جنازہ اٹھانے والوں کی زبانوں میں، سنت کا جنازہ اٹھانے والوں کی زبانوں میں یہ جو چرچے ہیں نا کہ آخر کیا ہو گیا دنیا میں مسلمان کو، مسلمان کے پاس کعبہ ہے، مسلمان کے پاس قرآن ہے، مسلمان کے پاس سچا اللہ ہے، مسلمان کے پاس نبی ہے، آخر مسلمان اس وقت دنیا میں اتنا نابود کیوں ہو رہا ہے، مسلمان اس وقت دنیا میں اتنا ذلیل کیوں ہو رہا ہے، مولی گاجر کی طرح مسلمان کو کیوں کاٹا جا رہا ہے، عزتیں کیوں لوٹی جا رہی ہے، مسلمان کے ایمان کا، مسلمان کے اسلام کا سودا کیوں کیا جا رہا ہے، جب ہم ساری دنیا کے مسلمانوں کے زبان سے یہ چرچا ہو رہا ہے۔ غور سے سننا نوجوانوں، غور سے سننا، گانے سن رہے ہو، قوالیاں سن رہے ہو، گانے سن رہے ہو، بجانے سن رہے ہو، یہ گلے ہمارے ہیں، آواز خدا کی ہے، گلے ہمارے ہیں، پیغام رسول اللہ کا ہے، گلے ہمارے ہیں، پیغام صحابہ کا ہے، تابعین کا ہے، پیران پیر محبوب سبحانی کا ہے، خواجہ غریب نواز کا ہے، خواجہ بندے نواز کا ہے، مختار کاکی کا ہے، علامہ ابن تیمیہ کا ہے، بایزید بستامی کا ہے، نظام الدین اولیاء کا ہے، اہل نظر کا ہے، اہل فزگر کا ہے۔ آپ گانے سنتے ہو، آپ قوالیاں سنتے ہو، اس درد کو سنو کہ ساری دنیا میں یہ جو چرچا ہو رہا ہے، چاہے گوری پاڑلا ہو، چاہے میسور روڈ ہو، چاہے شیواجی نگر ہو، چاہے ٹانی روڈ ہو، چاہے ہگڑے نگر ہو، چاہے سارے پاڑلا ہو، چاہے بنگلور ہو، میسور ہو، کرناٹک ہو، آندھرا پردیش ہو، تلنگانہ ہو، ہندوستان ہو یا سارا عالم ہو، جو یہ چرچے کر رہے ہیں اہل عقل، اہل فکر، یہ ہمارا نوجوان طبقہ کہ مسلمان آخر اتنا نابود کیوں ہو رہا ہے، جب ہمارے زبانوں سے یہ چرچا ہوتا ہے۔ آسمان سے کیا آواز آتی ہے سنو، آسمان سے کیا آواز آتی ہے سنو، شور ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، ارے آ رہی ہے بات، شور ہے۔ علامہ فرماتے ہیں ہماری آواز کو، اللہ کے جواب کو اشعار میں ڈھال کر علامہ فرماتے ہیں شور ہے، شور ہے، ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے، ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ آسمان سے آواز آتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، ارے مسلمان ہیں تو نہ برباد ہونے کے لیے، تم کو کون مسلمان کہتا ہے؟ گھر میں دولت ہو تو چوری کا الزام صحیح ہے، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، چوری ہو گئی، چوری ہو گئی، اب پولیس آتی ہے، چوری ہو گئی، کہاں ہوئی؟ یہاں ہوئی، کیا تھا؟ کیا بھی نہیں تھا۔ کتنی بڑی عقل مندی ہے۔ سونا چوری ہوا، سونا تو چوری اس وقت ہوگا جب سونا ہو، چاندی چوری اس وقت ہوگا جب چاندی ہو، روپیہ چوری اس وقت ہوگا جب روپیہ ہو، درہم و دینار چوری اس وقت ہوں گے جب درہم و دینار ہو، عزت پر حملے اس وقت ہوں گے جب باعزت لوگ ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی تو اللہ کہتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ کہاں ہے مسلمان؟ کہاں ہے مسلمان؟ اگر ہوتا تو مسلمان یا تو گھر میں ہوتا یا تو مسجد میں ہوتا، راستے میں نہ ہوتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں،
اللہ کہہ رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود؟